بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بنو مصطلق 5 ہجری میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے مغرب کی طرف قدید کے علاقے میں ساحل سمندر کے قریب یہ قبیلہ ایک چشمے مریسی کے پاس رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ بنو مصطلق دراصل بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔ غزوہ احد میں انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس غزوہ میں بدقسمتی سے منافقین کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کی قیادت میں شامل ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت لی۔ منافقین کو اس سے شدید رنج پہنچا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان شکست کھا جائیں تاکہ ان کے سینے ٹھنڈے ہوں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو منافقین نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جاہلی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ ہوا یوں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان اپنے جانوروں کو پانی پلانے پر جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو لات مار دی۔ انصاری نے دہائی دی، ہائے انصار! مہاجر نے بھی پکارا، ہائے مہاجرین! دونوں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ شرارت پسند لوگوں نے اس چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا چاہا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ موقع پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے کسی انصاری کو لات مار دی ہے۔ ارشاد فرمایا، اسے چھوڑو، یہ بدبودار بات ہے۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ٹھنڈے ہو گئے، اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور اپنے خیموں میں واپس چلے گئے۔ ادھر منافقین کو بڑی تکلیف تھی کہ مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیوں نہیں کیا۔ جہاں تک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تعلق تھا، وہ تو غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا واقعی مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماری ہے؟ اللہ کی قسم، ہم مدینہ منورہ لوٹیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ عبداللہ بن ابی کی اس بکواس کو چھوٹی عمر کا ایک لڑکا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سن رہا تھا۔ اس نے عبداللہ کی یہ باتیں اپنے چچا کو بتا دیں کہ میں نے ایسا سنا ہے۔ اس کے چچا نے یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ جا کر اسے قتل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے فتنہ و فساد کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اسے چھوڑ دو عمر، لوگ یہ نہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں سنی ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دی گئی ہیں، تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور قسمیں کھانے لگا کہ زید نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں میں نے ہرگز نہیں کہی ہیں۔ ایسی کوئی بات تو سرے سے ہوئی ہی نہیں، زید تو ابھی بچہ ہے۔ بعض صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ ممکن ہے لڑکے کو سننے میں غلطی لگی ہو۔ دیکھیے یہ بدترین منافق قسمیں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ زید، تم نے یہ باتیں خود سنی ہیں؟ انہوں نے تصدیق کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ عبداللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں جانے دیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے اس سے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا۔
میں گھر میں بیٹھ گیا۔ چچا نے کہا، کیا تم نے یہی چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جھٹلاتے اور تم سے ناراض ہوتے؟ ادھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا۔ قرآن مجید کی سورۃ المنافقون میں آیات نازل فرما دی گئیں جس میں منافقوں کے کردار کو واضح کر کے بتایا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں واضح طور پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت بیان کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، جاؤ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ زید رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں پریشان حال بیٹھا ہے، اسے پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچتے ہیں۔ ہمیشہ مسکرانے والی روشن چہرے والی شخصیت نے اپنے چھوٹے سے صحابی کو تسلی دی۔ اسے تھپکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے زید، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں سچا قرار دیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت اور پیار کے ساتھ کان سے پکڑا اور ارشاد فرمایا، یہی ہے وہ جس کے کان سنی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات نازل ہونے اور عبداللہ بن ابی کا جرم ثابت ہونے کے باوجود اس کے قصور کو نظر انداز کر دیا۔ آپ چاہتے تو صحابہ کرام کو اشارہ کر دیتے اور وہ اس کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتے، مگر اعلیٰ اخلاق اسے کہتی ہیں کہ جرم ثابت ہونے کے باوجود معاف کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ منافقین کے سرغنے سے نرمی برتنے اور درگزر کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابن ابی کوئی شرارت کرتا تو اس کی قوم کے لوگ بھی اسے ڈانٹ پلاتے اور اسے سرزنش کرتے تھے۔ اب اس کے اپنے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرماتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، عمر، اب بتاؤ، اللہ کی قسم اگر میں اس روز اسے قتل کرا دیتا جب تم نے کہا تھا تو اس کی قوم کے لوگوں کے لیے اسے ہضم کرنا خاصا مشکل ہو جاتا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ خود اسے قتل کر دیں گے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میری بات سے کہیں زیادہ بابرکت ہے۔